بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بہت اہم کتاب ہے. شاعری مضمون پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں. ذکر تو میں نے کہا اسی کو سنا رہا ہوں. بہت ہی اچھا مضمون گویا کہ خلاصہ ہے پورے کتاب کا. یہ میرا جہاں تک خیال میں دیکھا نہیں. فرماتے ہیں اور میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ واللہ میں نے کسی بات میں عزت نہ دیکھی مگر اس میں کہ مخلوق سے امید اٹھا لی جائے. عزت یہی سب سے بڑی. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ واللہ میں نے کسی بات میں عزت نہ دیکھی مگر اس میں کہ مخلوق سے امید اٹھا لیا. اور اس مقام پر اللہ کا ارشاد کیا کرو. ماتھانی ترجمہ کرتے ہیں. اور اس مقام پر اللہ کا ارشاد یاد کرو. وللہ العزت ولرسولہ. حتمی طور سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے تھے اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی. اللہ میں ذلیل ہوں، مجھ کو عزت دیجیے. کتنی بڑی بات ہے. اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تواضع و انکسار کی بات ہے. وللہ العزت یعنی اللہ ہی کی عزت اور رسول کی اور مومنین کی ہے. بس کسی کی عزت. اب کون رہ گئے؟ کفار رہ گئے، مشرکین رہ گئے. ان کو کیا عزت؟ مومنین کو بھی شریک کیا. اللہ نے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اور رسول کی عزت کے ساتھ ساتھ مومنین کی بھی عزت. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. صحیح معنی میں جو مومن ہیں ان کو ہی عزت ہے. اس سب عزت کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کتنی ذلت ہی ذلت ہے. جو بڑے بڑے عہدے والے ہیں کیا عزت ہے بچہ؟ کوئی عزت نہیں. جو چاہے گالی دے، جو چاہے کچھ کرے. اللہ کی عزت. وللہ العزت وللمؤمنین ولکن یعنی اللہ ہی کی عزت اور رسول کی اور مومنین کی. بس اللہ تعالی نے جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنا قصد مولا کی طرف متوجہ کر لیا. بس اللہ تعالیٰ نے جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنا قصد مولا کی طرف. جب عزت اللہ کی طرف تو پھر اللہ مولا ہی کی طرف توجہ کرو. جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنے قصد مولا کی طرف متوجہ کر دیا اور اللہ پر وثوق کر دیا. جب ہمارے لیے نہ اور کسی پر اس کو بھروسہ نہیں ہے. دیکھیے حالات کیا ہے. پہلے بھی تھے، اب بھی کیا ہے. کسی چیز میں بھروسہ کر سکتا ہے کسی پر. جس پر بھروسہ کرتا ہے وہی دھوکہ دیتا ہے، وہی ظلم کرتا ہے، وہی زیادتی کرتا ہے. اور اللہ کو وثوق کیا نہ کسی پر. ایسا پرتاپ گڑھ کے کلکٹر تھے سید صاحب، بہت بڑے. حضرت سے کہا کہ حضرت بہت پریشان کر رہا ہے، کیا کروں؟ کہا یہ دعا کرو اللہ میں انی ذلیل فاعزنی. میں نے کہا اللہ کلکٹر کو دعا یہ سکھا دیا ہے کہ بہت ذلیل ہوں میں. اسے سمجھتا سب سے عظیم ہوں میں. وللہ العزت یہی دعا سکھائی. اللہم انی ذلیل فاعزنی.
اللہ ان کو دیکھا تھا نہیں کرتے تھا اللہ مینی ذلیل فعز سید ثابت آباد تھے سید دربار اللہ مینی ذلیل فعز علی اللہ مینی فقیر فرض ہو گئی. نبی کو نبی اپنے متعلق کہتا ہے میں ذلیل ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عزیز ہو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی عزیز ہے تو در حقیقت وہی عزیز ہے. اپنے کو تو ذلیل ہی سمجھنا چاہیے. ہماری عزت ذاتی نہیں اللہ کا عطیہ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنا قصد مولا کی طرف متوجہ کر دیا اور اللہ پر وثوق کیا بھروسہ بس اللہ پر نہ اور کسی پر. اور اللہ سے شرم کر کہ اس نے تجھ کو خراط ایمان پہنایا اور زینت معرفت سے آرائش دی اس کے بعد بھی تجھ پر غفلت و نسیان غالب ہے. کتنا غالب ہے جو لکھا ہو تو بڑے عالم حضرت تھاری نے ترجمہ جو کیا اس میں روح آ گئی ہے ایک آدھا صفحہ کافی ہے تک ماشاء اللہ. اور اللہ سے شرم کر کے کہ اس نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا. معمولی بات ہے نے ایمان دیا تم کو. تمہارے باپ کا اس میں کیا دخل ہے ایمان میں؟ کھلایا پلایا یہی تو کیا, ایمان تو نہیں دیا تو اللہ نے دیا. اور اللہ سے شرم کر کے اسے تجھ کو خلعت ایمان پہنایا. اب یہ سب جو آتی ہے چیزیں اس کی کیا پرواہ ہے؟ ہم مومن ہیں, اللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اللہ کے رسول. شرم کر اللہ سے شرم کر کہ اسے تجھ کو خلعت ایمان پہنایا اور زینت معرفت سے آرائش دی کہ اللہ ہے. یہی ایک بہت بڑی معرفت ہے. اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا سب سے بڑی عزت ہے. اللہ کو مولا سمجھنا, وہی مولا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. یہ معرفت معمولی معرفت ہے, یہ مومن کا حاصل ہے. کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں صوفیوں یہ ٹھیلے پر جو اپنی جس چیزیں بیچ رہے ہیں ترکاری, ان کے ایمان کی قدر کرو. ان کے دلوں میں ایمان ہے اور ان کی نظر صرف ٹھیلے پر ہے, لوگوں کے سینوں کی طرف نہیں ہے. اللہ اور پھر ان کا ٹھیلا لکھا اللہ نے کہ بہت بڑے اصحاب معرفت سے ان کو اللہ بڑھا دے گا ٹھیلے والوں کو جن کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن یہ بھی لکھا ذرا صحیح توجہ کریں تو بڑھ جائے گا. جیسے عورتوں کے بارے میں کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تھوڑا سا قسم کی شوخی رکھی ہے یہ عورتوں کے اندر, لیکن یہ اگر توجہ کرتی ہیں ادھر تو مردوں سے بڑھ جاتی ہیں. بس ان کو اتنا ہی دمانا ہے, ان کو اتنا ہی دمانا ہے ٹھیلے پہ نگاہ رکھو, دوسرے کے جیبوں پر نظر نہ رکھو. ٹھیلا اور خدا عورتوں کا. حضرت رابعہ بصریہ اور معمولی ہے, آپ تک کتنے کئی سو ہم لوگوں نے لکھا ہے نا, اب تمہارے ہزاروں کہہ رہے تھے. کیسی معرفت اللہ ہو بڑی. لیکن علامہ شارانی نے بڑی عمدہ بچاری یہ عورتیں اب بھی ہے, عورتوں کے حالات بہت اچھے ہیں, بہت توکل کے تواضع کے. بس دیکھا گھر میں تلسی اللہ کو بھرا بہت عمدہ. عورتوں کے اندر ایک چیز بلاتی, ایک شوخی قسم کی ایک چیز ہے وہ رکھی ہے, جہاں ادھر سے توجہ ہوتی سیدھے خدا تک پہنچتی. رابعہ بصری ہے, حضرت جنید کو ڈانٹنے والی حضرت رابعہ بصری ہے. دنیا کی بات کر رہے تھے, آئی وہ سب جو تھے صوفی لوگ ہیں دنیا کی بات کر رہے تھے کہ سب دنیا دار ہیں. لوگوں نے کہا بھائی دنیا کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی مذمت کر رہے ہیں. کہا دنیا سے کچھ تعلق ہے تب تو مذمت کر رہے ہیں, تعلق ہے اس بنا پر کر رہے ہیں. اب کسی آدمی کا اس میں ذکر آئے تو اسے تعلق ہے تب تو آئے گا, سب کا تو نہیں ہے. تو یہی تمہاری دنیا داری کی ہے کہ دنیا کی بات کر رہے ہو. جنید کو ڈال دیا اور آتا پیشاب دعا. عورت آتی تھی جب بڑھ ٹھنڈ کے گیا شوہر سے, تم کو میری حاجت ہے؟ کہا نہیں.
فوراً جا کے ٹاٹ پہنتی تھی، اللہ کے ذکر میں لگ جاتی تھی. اس سے پہلے پوچھتی تھی کہ یہ بھی ادب بن ٹھن کر کے آئی حل، کیا تم کو حل کر لی ہے، کیا میری تم کو حاجت ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، فوراً اس کپڑے کو اتارا اور اللہ کے لیے بیٹھ گئی. جو اخیر شب ہوتی تھی تو آتی تھی شوہر اٹھو، قافلہ گزر چکا ہے، آخر وقت ہے، اٹھو، قافلہ آگے بڑھ گیا ہے، اب تو اٹھو. عورت شوہر کو اٹھا رہی ہے. بہت سے ہیں متعلق ان میں سے، شوہر آزاد، بیوی اس سے زیادہ آزاد، لیکن بیوی مجلس میں الحمدللہ ایسے مجلس میں آئی. وہ تہجد کے وقت کی بات کرتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا بڑھ گئی آگے وہ عورتیں بہت. اللہ سے تو شرم کر کہ اس نے تجھ کو خلعت ایمان پہنایا اور زینت معرفت سے آراستہ کی، آرائش کی، اس کے بعد ہی تجھ پر غفلت نسیان غالب ہے. شرم کرو کہ مخلوق کی طرف راغب ہے. اچھا ہی نہیں مضمون یہ ہے، اصل مضمون یہی ہے جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. اور غیر اللہ سے جو جود احسان کا طالب ہے، غیر اللہ چاہتے ہو تم پر احسان کرے. اسی بات سے کسی نے کہا ہے کیا مطلع مجھ کو ملکوت پر، یہ اردو ترجمہ تھا نہیں کہوں گا، کیا مطلع مجھ کو ملکوت پر، میں اس پر بھی اوروں سے مانگوں تو کیا مجھ کو تو اسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کی دی، اور پھر میں اتنا نیچے اتروں کہ ان لوگوں کو میں محتاج بن جاؤں. اگر تجھ کو نفس غافل کہے کہ اپنی حاجت مخلوق کی طرف لے جا، اگر تجھ کو نفس غافل کہے کہ اپنی حاجت مخلوق کی طرف لے جا، سو تو اس کی طرف لے جا جس کی طرف وہ مخلوق بھی اپنی حاجت لے جاتی ہے. کیوں ادھر جا رہے ہو؟ پوری مخلوق خدا کی طرف ہے، تم مخلوق کی طرف جا رہے ہو. بہت اچھا. اور نفس کو یہ بات بڑی سہل ہے کہ تو اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے ایمان کی بے قدری کرے. بہت مشکل. نفس یہی چاہتا ہے کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے تم اپنے ایمان کی جو بہت قدر کی چیز، قیمتی چیز ہے، اس کو. اور نفس کو یہ بات بڑی سہل ہے کہ تو اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کی بے قدری کرے اور اس کی آرزو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے خار دلیل کرے اپنے کو. بہت جیسا کسی نے کہا ماتھا نہیں ڈال جائے، انہوں نے تو نہیں کہا، ماتھانی بھی کہے جیسا کسی نے کہا. نفس نے بس اپنی عزت کے لیے میری ذلت کو گوارا کر لیا. نفس تو چاہتے ہی ہے گرانا، تباہ کرنا، برباد کرنا. نفس نے بس اپنی عزت کے لیے میری ذلت کو گوارا کر لیا. کہتا ہے یحییٰ ابن اختم سے تو مانگ. میں کہا میں رب یحییٰ سے دعا، میں نے کیا رب یحییٰ سے دعا. اس نے کہا کہ یحییٰ سے مانگو. مومن کے لیے یہ امر نہایت زشت ہے، دشمن برا. بہت مومن کے لیے یہ امر نہایت زشت ہے کہ باوجود یقین وحدانیت اور یگانگی ربوبیت کے اللہ کے پھر اوروں پر حاجت نہ کرے. مومن کے لیے یہ امر نہایت زشت، دشمن برا، کہ باوجود یقین وحدانیت اور یگانگی ربوبیت اللہ تعالیٰ کے پھر اوروں کے روبرو اپنی حاجت پیش کرے. اللہ کو رب بھی مانتا ہے، اللہ کو واحد بھی مانتا ہے، پھر بھی غیروں کی طرف اپنی حاجت بھی لے جانا، اس سے بڑھ کے بری چیز کوئی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کس انداز سے؟ میں نے کہا بیان کیا کہ حضرت مجلس میں اسی کو بیان کر رہے تھے الیس اللہ بکاف عبدہ. اس میں علی گڑھ کے جو
ہیں عربی فارسی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ آئے بہت پریشان. اس وقت وہ نہیں تھے, نام بھول جاتا ہوں. وہ آئے جو آخر میں وہی تھے, انتہائی پریشانی میں. جب وہ چڑھے ہیں مجلس کے قریب تو اللہ حضرت نے یہ آیت کسی موقع پڑھا ہے, الیس اللہ بکافٍ عبدہ. سب سے پہلے کان میں ان کی آواز آئی, کہا سب مجھے مل گیا. اور پھر وہ گئے وہاں, من کیا ہو گئے, نام ان کا آتا ہے سب سے بعد میں وہی ہوئے. وہ کہتے تھے کہ حضرت نے جب یہ پڑھا الیس اللہ بکافٍ عبدہ, یہ مجلس میں اس پر بیان کرتے تھے ماشاء اللہ, الیس اللہ بکافٍ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کوئی آ کے آفیسر کہہ دے میں کافی نہیں ہوں, سب کو اطمینان, اور اللہ کا رہا ہے باباگے تمہارے قرآن میں کہہ دیا الیس اللہ بکافٍ. اور یہ امر یوں ہر شخص کے لیے زشت ہے. یوں تو یہ کوئی بھی مخلوق ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہے, ہر آدمی. مگر مومن اگر اپنے کو محتاج ظاہر کرے دوسرے کا, اس کے لیے بہت برا ہے, یہ لکھ رہا ہے. اور یہ امر یوں تو ہر شخص کے لیے زشت, یہ برا ہے, مگر مومن سے تو بہت زشت ہے, بہت برا ہے. مومن ہو کر کے غیر اللہ کی طرف توجہ کرے. اس کو اس ارشاد باری کو یاد کرنا چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, عہد کر کے وہاں سے آئے ہو کیا, اور نظر رکھے دوسرے پر. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں مولانا. اللہ نے بھی تو اسی کو بنیاد بنایا ہے بھیجنے کے لیے, ہم سے عہد لیا, سب سے یہی تھا الست بربکم. سب کا کیا ہے, ہم سب, بہت سے لوگوں کو یاد ہے, بعض بزرگان نہیں ہے کہ وہ عہد یاد ہے ان کو, بعض ہمارے بزرگوں کو. اور یہ اب تو یوں ہر شخص کے لیے زشت ہے, مگر مومن سے ہو تو زشت تر ہے, بہت برا ہے. زشت تر علت نہیں سنے ہوگے, زشت جس میں برا تر ہے. بہتر تو سنے, خوب تر تو سنا ہوگا, زشت تر نہیں سنا ہے. وہاں تھانوی نے سوال کیا ہے. اور ارشاد خدا بندی کی یاد کرنا چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ سے جو عہد و پیمان کر گیا ہے اس کو یاد کرو. اور جو عہد تو نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی حوائج اور کسی کو سامنے پیش نہیں کرتے. اور جو عہد تو نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے حوائج اور کسی کے سامنے پیش نہیں کریں گے اپنی حاجات, اور اسی پہ توکل کرے گا. اور یہ عہد اس اقرار ربوبیت سے لازم آتا ہے جو یوم بشا میں الست بربکم. رب کے معنی سب ذمہ دار ہم ہیں, اور جا رہے دوسری طرف. اور جو عہد تم نے, اس کو اب تو بیان نہیں کیا تھا, دیکھتا تھا لیکن میں نے کہا کیا بیان کروں اپنی نالائق. اور جو عہد تو نے اللہ سے کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی حوائج اور کسی کے سامنے پیش نہ کرے, اسی پر توکل کرے گا. اور یہ عہد اس اقرار ربوبیت سے لازم آتا ہے جو یوم عیساق میں الست بربکم میں سے یہی ہے, جب رب میں ہوں تو سب چیز کا کفیل ہوں تمہارا میں, ہے نا. وہاں تھانوی نے نکاح کے موقع پہ کہا, کہتے ہیں کہ بندہ کیا آپ نے قبول کیا, بندہ کیا میں نے قبول کیا, اتنی کہا نا. اس میں کہیں روٹی کا سوال ہے, کہیں گھر کا سوال ہے. جو تم نے کہا میں نے قبول کیا, اسی میں سکنا بھی آ گیا, نفقہ بھی آ گیا بیوی کا. بیوی کے نکاح میں نہیں کہیں سکنا کا لفظ, سکنا میں گھر, اور نفقہ دے دیا. اسی لیے جو ہم نے کہا رب مان لیا تو سب اس میں آ گیا کہ سب میں تم کو تسلیم کرنا ہے. یہ بات تھا نہیں کہیں, یا ہماری بہن آپ نے قبول کیا, کیا قبول کیا,
بنائی تھی بیوی قبول کیا, بیوی سے کہیں سکنا کا لفظ آیا, نفقہ لفظ آیا, کہیں نہیں آیا. لیکن اس قبول کرنے میں سب اس کے اندر داخل ہے. نالائق کوئی کہے کہ ہم نے قبول ہی نہیں کیا, کہا کیا نہیں قبول کیا, گھر نے کہاں قبول کیا, کہہ سکتا ہے. لیکن سب لوگ بیوقوف اس کو کہیں گے نہیں, ہر دھرم کہیں گے. اسے اللہ رب العزت سے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں علیہ سے اپنے آپ کو رب تر قالو بلا. آگے کیا قالو بلا ولکن حقت کلمۃ اللہ. دیکھیے 12. اور جو عہد تو نے اللہ سے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے حوائج اور کسی کے سامنے پیش نہ کرے گا اور اس پر توکل کرے گا. اور یہ عہد اس اقرار ربوبیت سے لازم آتا ہے جو یوم میثاق میں الست بربکم کے جواب میں کہا تھا, اس کی وجہ سے سب اس کے اندر داخل ہے. بہت عمدہ بات ہے. یہ کیسی بات ہے کہ وہاں تو اس کی معرفت توحید حاصل تھی. یہ عہد, یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ وہاں تو اس کی معرفت اور توحید حاصل تھی, یہاں آ کر بھلا دیا. وہاں تو سب ہاں بلا کا کیا ہے ہو, لیکن یہاں ہماری کون سی بلا آئی کہ سب چھوڑ دیا تم نے, یہاں آ کر بھلا دیا. حالانکہ اس کے احسانات تجھ پر پیا پے ہو رہے ہیں اور اس کے فضل منت نے تجھ کو گھیر رکھا ہے, پرورش کیا ہے تیری, خدا نے رحم مادر میں پرورش کیا ہے, وہاں غذا مہیا کیا ہے. جیسا کسی نے کہا ہے دل میں میرے گھر تمہارا آ گیا, دل میں میرے گھر تمہارا آ گیا. یہی نا اب نہ لیلا اور نہ شیری کی ہے جا, آپ کو جانا تھا میں میثاق میں, ماتھانی شو ہے, آپ کو جانا تھا میں میثاق میں, کیا بڑھاپے میں تمہیں دوں گا بھلا, اس پر یاد کیا. اور خلق سے ہمت کو بلند رکھ, مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. یہی فقراء کی میدان اور مردوں کی پہچان یہی ہے. مردوں کی پہچان یہی ہے کہ سب سے نظر ہٹاؤ اور اللہ کی طرف توجہ. یہ مرد ہے, اس میں بزرگوں مردان خدا کہا بھی آتا ہے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا ہے اذنی و اوجر, نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر ولن واجمل یاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھ میں اسے نا امید ہو جا, یہ بھی اس میں اس نصیحت میں حضور کی یہ بھی واجمل یاس اما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھ میں اسے نا امید ہو جاؤ, ہے ہی نہیں. یہ حضور کی تعلیم. دل میں میرے گھر تمہارا ہو گیا, اب نہ لیلا اور نہ شیری کی ہے جگہ جا, آپ کو جانا تھا میں میثاق میں, کیا بڑھاپے میں تمہیں دوں گا بھلا. خلق سے ہمت کو بلند رکھنا یہی فقراء کی میدان اور مردوں کی پہچان ہے. جو ہاتھ جوڑے رہتے ہیں یہ ہے خلق سے ہمت کو بلند رکھنا, یہی فقراء کی میدان. خلق سے ہمت کو بلند رکھنا یہی فقراء کی میدان اور مردوں کی پہچان ہے. اور جیسے اجسام کا وزن کیا جاتا ہے, جیسے اجسام کا وزن کیا جاتا ہے, ایسی اوصاف اور صفات کا بھی وزن ہوتا ہے اللہ کے. یہاں تو اس کا وزن ہے جو ہم دل میں کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی وزن ہمارے نزدیک نہیں, لیکن اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنا خلوص سے کہہ رہا ہے اور کتنا خوف خدا ہے, کتنا اللہ سے امید ہے. اس کے میدان خدا کے ہے, تمہارے یہاں نہیں. کتنی ترقی کر جائیں اس کا. میں گیا تھا جب فرانس, تو وہاں مشہور ہے 6000 آدمی سے تو بیٹھا ہوا ہے, وہ بنانے والا ہی تھے, زمانے زندہ ہے زمان ملتا. میں نے کہا پھول بنا لو, یہ نہیں بناؤ گے کہ جو پھل ٹہنی پر ہے خواہش ہوئی کہ کھا لیں, آ جائے گا, لیکن ٹہنی پہ پھل موجود رہے گا, یہ نہیں بنا سکتے تم. کتنے عجائب بنا لو. یہ جنت کے ساتھ خاص ہے, وہ وہاں کے ساتھ. اوزان
حقائق اجسام کے ہوتے ہیں، حقائق کے نہیں ہوتے. حقائق کتنا خلوص ہے اس کے اندر اللہ ہی جانتا ہے. اس کے دل میں کتنا نفاق ہے، ایمان ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہت سے لوگ جہنم میں ہوں گے، لیکن کوئی حصہ ایمان کو ہوگا، اللہ نکالے گا اس کو. وہ اللہ ہی جانتا ہے ایمان کی قدر، ایمان کا وزن ہے کتنا عمدہ. مجھے اجسام کا وزن کتنا عمدہ ہے. اجسام کا وزن جسموں کا وزن ہوتا ہے. جو اس کے اندر خلوص ہے، محبت ہے، اس کا وزن ہے کہیں؟ کوئی ہے؟ اجسام کا وزن کیا جاتا ہے. ایسی احوال و صفات کا بھی کیا جاتا ہے. اجسام کا وزن کیا جاتا ہے، ایسے ہی احوال و صفات کا بھی وہاں وزن کیا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یعنی وزن کو عدل کے ساتھ قائم رکھو. تم کو ایمان کا وزن کرنا ہے، اخلاص کو وزن کرنا ہے. ٹھیک سے ترازو بہت صحیح رکھو، تب پتا چل جائے کتنا ایمان دل میں ہے، کتنا نفاق ہے. تاکہ سچا آدمی راستی سے کتنا عمدہ مسئلہ، تاکہ سچا آدمی اپنے راستے سے اب مدعی اپنے عمل سے ظاہر ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے. یہ میزان سچائی اور دروغگوئی، صدق کو کسی کہیے سب سمجھیں گے. صدق کا بھی ترازو معیار انکار بس سے شاید ہے کہ نہیں. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، تاکہ سچا اپنی راستی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. مجھے یہاں کوئی وزن ڈر جاتا ہے آدمی، معلوم کیا ہے. امتحان ہوتا ہے، ہمارا نکلے گا اتنا وزن کی نہیں نکلے ہوتا، ڈرتا ہے نا. اس میں کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ اتنا وزن ہو رہا ہے، ڈرتے ہی جاتے ہیں. کتنا یہاں تولے ہوں گے لیکن وہاں ڈرتے ہیں معلوم نہیں کیا ہو. بدن کا وزن، بدن کے وزن میں بھی گڑبڑی. تو یہ تو حقائق کا وزن ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے. ایک آن کے اندر سب کا ادنا کیسے بالوں پہلے ہم لوگ بچپن میں اللہ تعالیٰ کیسے وزن کریں گے، کیسا معلوم ہوگا. یا تھوڑی دیر میں وزن ہو جاتا ہے، یہ بس حساب ہو گیا. ہم لوگ پڑھے ہوئے میرے تک جو آدھا گھنٹے میں جو حساب جوڑتے تھے یا منٹوں میں آ جاتا ہے. جب یہاں کے اوزان آلات ایسے ہیں تو وہاں کیا ہے. ایک آن کے اندر سب کا حساب ختم. بہت عمدہ مسئلہ. تاکہ سچا اپنی راستی سے مدعی اپنے عمل سے ظاہر ہو جائے. کون سچا ہے، صرف کس کے اندر ہے اور نفاق کس کے اندر ہے، سب پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت پر نہ چھوڑے گا جس میں اب ہو وہاں پوری، یہاں تک کہ گندے کو پاک سے الگ کر دے. جب تک کہ گندے کو پاک، اس وقت اللہ تعالیٰ چھوڑے گا. صادق الگ، کاذب الگ، سب ایک جگہ رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک آن میں تم ادھر. اور اللہ تعالیٰ ہے واضح میں ہے. یہاں اللہ امید خبیث ہے. ربا ماتھا نے لکھا بھی ہے، حضرت بھی اس کو بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمیز کرے گا خالص میں اور غیر خالص، مومن میں، منافق میں. سورۃ توبہ میں ہے میری آیت. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت پر نہ جس میں اب ہو، یہاں تک کہ گندے کو پاک سے الگ کر دے. الگ مومنین الگ ہو جائیں گے اور منافقین الگ ہو جائیں گے. اور حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت اور منت سے مدعی فقیروں کو اس طرح جانچا کہ جو کچھ ان کے اندر حب دنیا و شہوات پوشیدہ تھی اس کو ظاہر کر دیا. ہمارا آپ کا سب کا امتحان، ہر بات سب اللہ کو معلوم ہے. اتنا عمدہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حکمت و منت سے مدعی فقیروں کو، جو کہتے ہیں ہمارا دل بالکل صاف ہے ہوتا ہے، مدعی فقیروں کو اس طرح جانچا کہ جو کچھ اس کے اندر حب دنیا و شہوات پوشیدہ تھی اس کو ظاہر کر دیا. پھر انہوں نے اپنے کو دنیا داروں کے روبرو بے قدر کر دیا.
ان سے بے تکلفی کرتے ہیں، ان سے نرمی کرتے ہیں، ان کی خواہشوں پر ان کی موافقت کرتے ہیں، ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، بعضوں کو دیکھے گا کیونکہ وہاں سے نکال دیے گئے، اس وجہ سے امیروں کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں، بڑی بات ہے۔ ان کی موافقت کرتے ہیں، ان سے نرمی کرتے ہیں، ان کی خواہشوں پر ان کی موافقت کرتے ہیں، چونکہ دل میں موافقت ہو گئی ہے ان سے، اور انہوں نے ان سے کوئی امید رکھا ہے، اس وجہ سے دھکے پہ دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بعضوں کو تو دیکھے گا کہ دلہن کی طرف بناؤ سنگار کرتے ہیں ان کے دروازوں پر جانے کے لیے، ظاہر کی اصلاح میں پھنس رہے ہیں، باطن کی اصلاح سے غافل ہیں، اور حق سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک دھبا لگا دیا جس سے ان کا عیب ظاہر ہو گیا اور سب اطرا پترا کھل گیا۔ سو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سچا کرتے ہیں تو ان کی نسبت کہا جاتا ہے عبد الکبیر۔ سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں معاملہ سچا کرتے ہیں تو ان کی نسبت کہا جاتا ہے عبد الکبیر، یا کبیر کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ والا ہے۔ اب ناراضگی کے وبال میں اس نسبت سے نکل کے یوں کہا جاتا ہے شیخ الامیر، شیخ الکبیر کے بجائے وہ دھبا یہی ہے کہ پہلے خدا کی طرف نسبت ہوتی، اب امیر کی طرف نسبت۔ اس موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہت غربت میں تھے، حرم میں رہتے تھے، فاقے پہ فاقہ ہوتا تھا۔ مولانا رحمت اللہ صاحب جنہوں نے مدرسہ سہولتیہ بنوایا ہے، سہولت، انہوں نے کہا حاجی اتنی پریشانی تم کو ہو فاقے پر، کہو تو تم کو سلطان مکہ سے ہم ملاقات کرا دیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ کتنا عمدہ کہا جب وہ مجھ سے راضی ہوں گے، میرے متقید ہوں گے تو کیا کہیں گے، ہمارے دربار میں آؤ۔ تو مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں جانا گوارا نہیں ہے، فاقہ گوارا کر لیا، عزت ابھی مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے نسبت بدل جائے گی، مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان جانے گوارا نہیں۔ پھر حضرت صاحب رکے، چونکہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح میرا سلام ان کو کہہ دیجیے گا، سلطان کو۔ جب وعلیکم السلام کہہ دیں گے تو مجھ کو دعا مل جائے گی۔ اب دیکھیے کتنا اعتدال تھا حضرت حاجی صاحب کے اندر، اتنا زہد، ایسا بڑا علم ہمارا، کیونکہ سلطان عادل ہے، اور سلطان عادل کا اللہ کے یہاں درجہ ہے۔ خود گئے نہیں وہاں، کہا ہمارا سلام کہیے گا، جب وہ جواب دیں گے وعلیکم السلام، دعا مل جائے گی۔ اس کو جو بہت بڑے اس کو نقل کیا انہوں نے، عثمانی صاحب تھے جو رسالہ نکالتے تھے، جو وہاں دیکھا میں نے۔ سے نسبت یوں کہا شیخ الامیر، پہلے شیخ الکبیر کہا جاتا ہے۔ فائدہ حضرت تھانی لکھ رہے، وہ دھبا یہی ہے کہ پہلے خدا کی طرف نسبت ہوتی تھی، اب امیر کی طرف ہونے لگے، ببی تفاوت راز کجا تابا کجا، حضرت تھانی لکھا۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، لوگوں کو اولیاء کی صحبت سے روکنے والے ہیں، کیونکہ عوام لوگ جو ان کی حالت دیکھتے ہیں وہ سب اللہ والوں کو اسی پر قیاس کر لیتے ہیں، خود سچا ہو یا جھوٹا۔ سو یہ مدعی لوگ اہل تحقیق کی آڑ میں آفتاب توفیق کے بادل ہیں، اہل تحقیق کی آڑ میں آفتاب توفیق کے بادل حاجی بھیجا ہے، یعنی جیسا آڑ اور بادل میں اشیاء و انوار چھپ جاتے ہیں، پھر اچھے لوگ ان جھوٹوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ نشرہ کرے سمجھ میں نہیں آتا، جیسا بادل میں اشیاء و انوار چھپ جاتے، اسی طرح اچھے لوگ ان جھوٹوں میں چھپ جاتے ہیں، لوگ تبھی نہیں کر پاتے کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں، اتنا اپنے کو ملمہ کیے رہتے ہیں، دیکھا نا۔ یہ لوگ ان کے نقارے بجا رہے ہیں اور ان کے نشان کھولے کھڑے ہیں اور ان کی زرہیں پہن رکھی ہیں، مطلب یہ کہ ان کی وضع بنائے ہوئے ہیں لیکن ہے نہیں، لباس تو وہی پہنے ہیں صوفیہ کا،
حضرت جب حملہ ہوگا تو پاؤں یعنی امتحان کے بعد جھوٹے نکلیں گے. زبانیں دعویٰ میں چلتی ہیں, زبانیں دعویٰ میں یعنی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور دل تقویٰ سے خالی ہے. دل میں تقویٰ نہیں ہے, زبان چل رہی ہے. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد نہیں سنا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم, یعنی اللہ تعالیٰ صادقین سے ان کے صدق کی تحقیق کرے گا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. یعنی اے محمد ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اپنے کام کیے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے. قرآن کی آیت تفصیل ہے. اے محمد ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اپنے کام کیے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بھی دیکھ رہے ہیں, اور قریب ہے کہ لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے چھپے اور کھلے کے, پھر تم کو خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے کھلے. بس تجھ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اپنی ہمت مخلوق سے بلند رکھنا یہ اہل طریقت کی زینت ہے. اٹھاؤ اپنی ہمت کو. بس تجھ کو معلوم ہو گیا کہ اپنی ہمت مخلوق سے بلند رکھنا یہ اہل طریقت کی زینت ہے اور اہل حقیقت کی علامت ہے. اس مضمون میں یہ ہمارے اشعار ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے, اور خلوص طریق کے اندر جو ضرورت ہے صدق کی, خلوص کی, اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو نوازے. اصل یہی ہے, سب تو کھلے, سب وہی کی بات ہے. یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. وہاں کی فکر بہت بڑی نعمت ہے. فکر کا پیدا ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. علیہ السلام بے کافی عبدہ, حضرت سے سنا, ان پر طریق کھل گیا, سب کھلتے ہی چلا گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صرف و خلوص کی دولت سے نوازے. ہمارے قلوب میں اپنا خوف, خشیت, ہماری آنکھوں میں خشیت, رقت, باتوں میں سچائی, ان نعمتوں سے اللہ ہم سب کو نوازے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ طریق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور اس پر رہنے اور اس پر قائم کرنے کی توفیق ہم کو, ہمارے تمام بچوں کو, عورتوں کو, سبھی کے لیے ضروری ہے. اور سب سے حساب ہوگا, سب سے حساب, کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ عافیت دے, خیر و برکت عطا فرمائے, صحیح راستے پر ہم کو چلائے, اور آخرت کا خوف, اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک اللہم صل